بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 83 اور آج پہلی قسط ہے، بیان ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، پیج نمبر ہے 93۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور کتاب ہے یہ اردو میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ بیان حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد وار ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ ہے، میں تو تمہارے عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب قریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے بادب عرض کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے یعنی آپ کی واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے اسی شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور رہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر عذاب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ سب چیز خدا بند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی، اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اسی دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خدا بند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم میں دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو صدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ صدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادیاں بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے ہیکل اور جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا۔ ناظرین، یہ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم رکھیں گے یہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس لیے اس کو یہاں ہی ہم بند کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری قسط نمبر 1 اور 83 نمبر ویلاگ ختم ہوا۔ اب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے 84 ویلاگ کی دوسری قسط۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔